پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام بچے اور قرآن میں، جس میں مختلف سے سیگمنٹ ہوتے ہیں، مرحلے ہوتے ہیں۔ ہم راشد بھائی سے کسی ٹاپک پر اسٹوری سنتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، جوابات بھی لیتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالیٰ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں اسٹوری شامل کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو شامل کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عاشق قرآن۔ قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے پروگرام میں ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کی باتیں کریں گے جو قرآن پاک کو پڑھتے بھی تھے اور قرآن پاک پر عمل بھی کرتے تھے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں راشد بھائی سے اسٹوری بھی سنیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے کیا فضائل ہیں، اور ہم یہ بھی پوچھیں گے جو لوگ قرآن پاک یاد کر کے بھول جاتے ہیں ان کو قیامت والے دن کیا سزا ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بلا کسی تاخیر کے راشد نور بھائی کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی،
آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سٹوری سنا رہے ہیں؟ آج بیٹا جو میں آپ کو اسٹوری سناؤں گا وہ آپ نے جو موضوع لیا ہے عاشق قرآن، اور ہمارا پروگرام بھی ہے بچے اور قرآن۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو خوبصورت اسٹوری بھی سناتے ہیں، اور پھر آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، کچھ سوالات آپ کرتے ہیں اور کچھ ہمارے سید صاحب سوالات کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو اسٹوری کا کہا ہے تو میں آپ کو آپ کے ٹاپک کے حوالے سے اسٹوری سناتا ہوں۔ اسٹوری بیٹا کچھ اس طرح ہے کہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے ولی کامل حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن پاک سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ ویسے تو ہر مسلمان ہی قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جو قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ دن میں بھی قرآن پڑھتے، رات کو بھی قرآن پڑھتے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن میں ایک قرآن پاک مکمل ختم فرما لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک سپارہ بعض اوقات ختم نہیں ہوتا، لیکن حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ مکمل قرآن پاک ایک دن میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور ساری رات عبادت فرماتے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد کے پاس سے گزرتے تھے اس مسجد میں آپ وضو کر کے 2 رکعت تحیت المسجد بھی ادا کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس ایک مکمل قرآن پاک ختم کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کیا ہے، رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں اور مناجات بھی کی ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن پاک سے اتنی محبت تھی اور اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی پر رشک آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تک زندہ تھے اس وقت بھی اللہ پاک کی بڑی آپ پر رحمتیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ آپ کو تلاوت سے، قرآن سے، نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور آپ کو دفن کیا گیا قبر کے اندر، تو پیارے بچوں ہوا کیا کہ دفن کرنے کے دوران اچانک جو ایک اینٹ ہوتی ہے یا ایک بلاک، جیسے کراچی میں بلاک چلتے ہیں، تو وہ کیا ہوا کہ وہ اینٹ جو تھی وہ سرک گئے، اندر گر گئی۔ اب لوگوں نے کہا کہ اینٹ تو نکالنی ہے۔ اب جب اینٹ نکالنے کے لیے اندر جب دیکھا تو یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں سے جب پوچھا گیا کہ ہم نے اس طرح دیکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آخر ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے؟ تو آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ ابا جان روزانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک، اگر تو کسی کو وفات کے بعد، موت کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا۔ اللہ پاک نے آپ کی گویا یہ دعا قبول فرما لی، اور قبر میں موت کے بعد بھی اللہ پاک نے آپ پر ایسا کرم کیا کہ آپ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار، یعنی جو آپ کی قبر تھی اس کے پاس سے جب لوگ گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ راشد بھائی، آپ نے جو ابھی شعر پڑھا اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، تو ان کا دہن یعنی منہ وہ میلا نہیں ہوتا، ہمیشہ چمکتا ہے،
روشن رہتا ہے، اللہ پاک کی رحمت ان پر ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کا جسم بھی میلا نہیں ہوتا، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی ان کا جسم سلامت ہوتا ہے۔ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے نا، قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قبر میں بھی اس کا جسم سلامت ہوتا ہے۔ اور اگلے مصرے میں ہے خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ پاک کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں، نہ ان کا جسم میلا ہوتا ہے، نہ ان کا چہرہ میلا ہوتا ہے، اور بلکہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، جو اللہ پاک کے اولیاء کرام ہوتے ہیں، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بیٹا، اللہ پاک کے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، اور جب وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کو بڑا مزہ آیا کرتا تھا، لطف آیا کرتا تھا، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کے ایسا ہو جایا کرتا تھا بعض اوقات تو جسم کے جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کانپنا شروع ہو جاتے تھے جب قرآن پاک میں جہنم کا ذکر آتا، اللہ پاک کے خوف کا ذکر آتا، اور کبھی اللہ پاک کی محبت میں ان کی بڑی خوبصورت ایک کیفیت بن جایا کرتی تھی۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا جب ذکر پڑھتے تو چہرہ کھل اٹھتا تھا، اور جب جہنم کے عذابات کے بارے میں وہ پڑھتے تھے تو پھر وہ ڈرنا شروع ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی کیفیت کو قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کی کیسی حالت کو بیان کیا۔ اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہماری بھی ایسی کیفیت بن جائے۔ پیارے بچوں، جب بھی قرآن پڑھیں تو گفتگو نہ کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، بلکہ باوضو ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھ دیکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارا ذہن بھی تیز ہو جائے گا، بھولا ہوا سبق بھی یاد آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہماری بہت ساری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ راشد بھائی، احادیث میں قرآن پاک پڑھنے کے کیا فضائل بیان فرمائے گئے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے کے بیٹا احادیث پاک میں بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن پاک اللہ پاک کا ایسا پیارا کلام ہے جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن پاک کو پکڑنا یہ بھی ثواب ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے پیارے بچوں اتنی نیکیاں ملتی ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف۔ تو پیارے بچوں دیکھیے، الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ اسے 30 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح پیارے بچوں حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بچوں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، فرمایا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا
اور اسے جنت میں لے جائے گا۔ تو پیارے بچوں، پتہ چلا کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھانا چاہیے۔ اگر آپ اچھا قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آگے کسی اور کو بھی قرآن پڑھائیے، اپنے چھوٹے بھائی کو قرآن پڑھائیں، چھوٹی بہن کو قرآن پڑھائیں، یا آپ کا جو دوست ہے آپ اس کو قرآن پڑھائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آپ جب اس کو قرآن پڑھائیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ قرآن آپ سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اسے تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے قیامت والے دن یہ اللہ پاک کا پیارا کلام قرآن پاک ہماری شفاعت کروا کے جنت میں داخل کروائے گا۔ آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا۔ آمین۔ راشد بھائی، جو لوگ قرآن پاک یاد کر کے بھول جاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ قرآن پاک کو حفظ کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا پیارے بچوں یہ تو آسان ہے کہ آپ کنٹینیو آپ قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن پاک کو ساری زندگی یاد رکھنا، سینے میں محفوظ رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ یقیناً اللہ پاک کی رحمت اگر ہو جائے تو پھر قرآن پاک ساری زندگی یاد رہ سکتا ہے۔ اس سے وہ لوگ خاص طور پر خیال کریں، وہ بچے خاص طور پر خیال کریں، وہ ایسے پیرنٹس جو ہیں جن کے بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں، وہ توجہ کریں کہ دیکھیے آپ نے اپنے بچوں کو، یا پیارے بچوں آپ نے جو قرآن پاک یاد کیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ قرآن پھر بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے بچوں لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھ کر یاد کر کے بھلا دینا یہ گناہ ہے۔ فرمایا جو قرآنی آیات یاد کرنے کے بعد بھلا دے گا وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچائے، اور اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں روزانہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قرآن پاک کا حافظ بنا۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جنید بھائی موجود ہوتے ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنید بھائی راشد بھائی سے کون سے 3 الفاظ پوچھنے کے لیے لائے ہیں۔ جی جنید بھائی۔ راشد بھائی، آج جو میں آپ سے قرآن پاک میں 3 الفاظ پوچھنے کے لایا ہوں وہ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ہیں۔ راشد بھائی، سب سے پہلا نام جو میں آپ سے پوچھوں گا وہ ہے ادریس۔ راشد بھائی، ادریس نام کا مطلب کیا ہے اور یہ کن کے بیٹے تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام یہ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، ادریس یہ آپ کا لقب ہے، یعنی بہت درس دینے والے، اور نام آپ کا کیا ہے؟ اخنوخ۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیے، یعنی کہ 30 جو صحیفے تھے، یعنی چھوٹی جو کتابیں ہیں وہ آپ پر نازل کی تھیں، اور آپ کثرت کے ساتھ ان کا درس دیا کرتے تھے اللہ پاک کی کتابوں کا، جس کی وجہ سے آپ کا نام ادریس ہو گیا۔ پیارے بچوں، حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت سارے کام شروع کیے تھے۔ سب سے پہلے قلم سے حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا، سب سے پہلے کپڑوں کو سینے اور سلے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمائی۔ اور اس سے پہلے جو تھے لوگ کھالیں پہنتے تھے، جانوروں کی جو کھال ہوتی ہے نا، ان کی کھالیں لوگ پہنا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنایا، کپڑے کو ایجاد کیا اور پھر کپڑا آپ نے پہنا۔ تو یہ آپ کی سنت ہے۔ آج ہم نے سلے ہوئے جو کپڑے پہنے ہیں تو یہ کن کی سنت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے نا، حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کیے تھے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔
پیارے بچوں اس سے پتہ چلا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کے نبی بھی تھے اور غیب کی خبریں بھی دیا کرتے تھے۔ ویسے تو ہر نبی غیب کی خبریں دینے والا تھا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا خاص طور پر قرآن پاک میں ہمیں نے سنا کہ آپ غیب کی خبریں دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی میرا دوسرا لفظ ہے اسماعیل۔ راشد بھائی اسماعیل نام کا مطلب کیا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ اسماعیل نام کا بیٹا مطلب ہے اطاعت کرنے والا، بات ماننے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے تھے، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیارے بچوں قرآن پاک میں کئی مقامات پر تعریف بیان کی گئی، آپ علیہ السلام کا مبارک ذکر کیا گیا۔ پیارے بچوں ایک آیت میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ پاک نے 3 خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ ایک آپ کی خوبی کو بیان کیا کہ آپ وعدے کے سچے تھے، یعنی جو بھی آپ وعدہ کرتے وہ وعدہ پورا کیا کرتے تھے، اور دوسری خوبی بیان کی کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور تیسری خوبی اللہ نے آپ کی یہ بیان فرمائی کہ آپ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ راشد بھائی میرا تیسرا اور آخری لفظ ہے ہارون۔ راشد بھائی ہارون نام کا مطلب کیا ہے؟ ہارون نام کا مطلب ہے ہر دل عزیز، یعنی ہر دل کو اچھا لگنے والا، ہر ایک کا پسندیدہ، ہر ایک کا محبوب۔ حضرت ہارون علیہ السلام پیارے بچوں اللہ پاک کے ایسے پیارے نبی ہیں کہ ہر ایک ان سے محبت کرتا، ہر ایک ان سے پیار کرتا، اور آپ کے بھائی کا نام وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، تو اللہ پاک نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا۔ اچھا پیارے بچوں حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے بھائی نے دعا کی، اللہ پاک نے بڑے بھائی کو بھی نبی بنا دیا۔ تو پیارے بچوں اس سے پتہ یہ چلا کہ چھوٹے بھائی کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑے بھائی کے لیے دعا کرے۔ بڑے تو دعا کرتے ہیں چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ وہ بڑوں کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا، اس کا ذکر یوں بیان فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان انبیاء کرام علیہم السلام پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ راشد بھائی میرا آپ سے آخری سوال ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا، آپ نے نام بتایا ہارون، ادریس، اسماعیل، تو کیا بچوں کے نام یہ رکھ سکتے ہیں؟ جی بیٹا بچوں کے نام بھی یہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنے چاہیے۔ لوگ یونیک نام پوچھتے ہیں، جی ایسا نام بتائیں کہ جو یونیک ہو، اچھا ہو اور برکت والا نام ہو۔ بعض کہتے ہیں جی ہمیں قرآن سے نام بتائیں، تو یہ کتنے خوبصورت نام ہیں، ہارون، اسماعیل، ادریس اور ابراہیم، بڑے پیارے پیارے اللہ پاک کے نبیوں کے نام ہیں۔ تو اپنے بچوں کے نام آپ یہ رکھ سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ بچوں کو برکتیں ملیں گی کہ اللہ پاک کے نبیوں کے نام ہیں اور یہ قرآنی نام ہیں، قرآن میں بھی یہ ہیں، قرآن میں ان کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اس سے برکتیں ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام بچوں اور قرآن دیکھا، تو ملیں گے اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा।
आ गया